بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک طویل عرصے کے وقفے کے بعد آج ہم پھر حاضر ہیں مدثر ٹی وی 1 میں۔ ناظرین، آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے لے کر وفات تک کے سنہرے نقوش بیان کریں گے۔ سب سے پہلا قدم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے اٹھایا ہجرت کے بعد، وہ یہ تھا کہ انصار اور مہاجرین میں مواخات اور بھائی چارگی قائم کرنا۔ جو مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے ان کے پاس رہنے کے لیے نہ اپنا گھر تھا اور نہ ہی کسب معاش کا کوئی باقاعدہ انتظام تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 5 مہینے بعد انصار یعنی جو مدینے میں رہنے والے اور مہاجرین یعنی جو مکے سے مدینہ آنے والے لوگ تھے ان کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا، جس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار اور مہاجرین میں سے ایک ایک شخص کو بلاتے تھے اور ان دونوں سے کہتے تھے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ چنانچہ اس مواخات کا اتنا اثر ہوا کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ حقیقی بھائی کی طرح رہنے لگے، اور انصار نے اپنی پوری جائیداد کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ مدینے میں اکثر و بیشتر آبادی انصار کے قبیلہ اوس اور خزرج کی تھی، مگر ایک طویل عرصے سے یہاں یہود بھی کافی تعداد میں آباد تھے، جن کے 3 قبیلے بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ بہت مشہور تھے۔ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق سمجھتے تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے تھے، اور انصار کے مذکورہ بالا دونوں قبیلوں میں پھوٹ ڈالنے کی طاق میں رہتے تھے۔ اسی کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے تقریباً 14 نکات پر معاہدہ کیا، جن میں یہ معاہدہ بھی داخل تھا کہ مسلمان اور یہودی ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے، نیز اگر مدینے میں ان میں سے کسی ایک فریق پر کوئی شخص باہر سے آ کر حملہ کرے گا تو دوسرا فریق حملہ آور کے ساتھ نہیں رہے گا بلکہ اپنے فریق کی مدد کرے گا۔ لیکن یہودیوں کے کسی بھی قبیلے نے اس معاہدے کو نہیں نبھایا، جیسا کہ آگے ہم چل کر ذکر کریں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر اور بنو قینقاع کو مدینے سے جلاوطن کر دیا اور بنو قریظہ کے لڑنے والے افراد کو قتل کر دیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر لیا۔ یہاں پر ناظرین، جہاد لفظ جہاد کی لغوی اور اصطلاحی معنی کو سمجھنا ضروری ہے، اس لیے ہم جہاد کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ جہاد کے لغوی معنی کسی عمل میں خوب کوشش کرنے، جد و جہد کرنے اور مشقت اٹھانے کے آتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں بھی بعض مقامات پر جہاد کو اسی معنی میں استعمال کیا گیا ہے، بلکہ شریعت میں بسا اوقات جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت و عظمت کے پیش نظر ترغیب دینے کے لیے دوسری عبادات پر بھی مجازاً لفظ جہاد کا اطلاق کر دیا گیا ہے۔ جہاد کا شرعی معنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اسلام کو غالب کرنے کے لیے دشمن سے قتل و قتال کرنے کا نام ہے۔ نیز ہر ایسا عمل جو قتل و قتال پر آمادہ کرے، مثلا زبان اور قلم کے ذریعے جہاد کی فضیلت اور اہمیت بیان کرنا یا مال کے ذریعے مجاہدین کی امداد کرنا، ان اعمال پر بھی جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ اب جہاد کی مشروعیت یعنی جہاد کا حکم کب نازل ہوا اور اس کے مختلف مراحل کیا ہیں، ہم ان مراحل کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ نبوت ملنے کے بعد مکے کی 13 سالہ زندگی میں مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے، لیکن اس کے باوجود ان حالات میں بھی اللہ رب العزت کا یہی حکم تھا کہ مسلمان درگزر اور معافی سے کام لیں اور مشرکین کے سامنے خدا کے احکام بیان کرتے رہیں، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، یعنی معاف کرنے کی عادت ڈالیے، نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے کنارہ ہو جایا کیجیے۔ چنانچہ اس مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے تھے کہ مجھے عفو و درگزر کا حکم دیا گیا ہے، لہذا تم لوگ مصیبتوں اور تکلیفوں پر صبر کرتے رہو اور کفار سے قتال نہ کرو۔ دوسرا مرحلہ، مدینہ ہجرت کرنے کے بعد بھی مشرکین مکہ مسلمانوں کو تکلیف دینے کے در پہ رہتے تھے اور مدینہ کے قریب آ کر حملہ کرتے تھے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ظلم سے بچنے کے لیے درج ذیل آیت کے ذریعے مسلمانوں کو ظالموں سے مقابلہ کرنے کی اجازت دی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، یعنی جن لوگوں سے کافر لڑائی کرتے ہیں ان کو جہاد کی اجازت دی گئی ہے اس وجہ سے کہ ان پر ظلم ہوا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہ 2 مرحلے ہو گئے۔ تیسرا مرحلہ، جب کہ مشرکین اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی مستقل کوشش کرتے رہے، تو اللہ رب العزت نے ظلم اور قتل و غارت گری کرنے والوں کے خلاف باقاعدہ جہاد کرنے کا حکم دیا اور مسلمانوں پر ظالموں سے مقابلہ یعنی جہاد کرنے کو فرض قرار دیا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اور اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے قتال کرو جو تم سے قتال کرتے ہیں، اور حد سے تجاوز مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ چوتھا مرحلہ، اس کے بعد جب اسلام کا بول بالا ہوا اور اسلام کی کرنوں سے مدینہ اور دیگر شہر منور ہو گیا، تو ہجرت کے 9ویں سال چوتھے مرحلے میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت مستقل اس کام میں لگی رہے کہ وہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنے اور کفر و شرک کے غلبے کو روکنے کی کوشش کریں، اور مشرکین کو اولاً اپنے شہر میں اسلامی اور خدائی احکام کو نافذ کرنے کی دعوت دیں۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ان کو چھوڑ دیں، اور اگر وہ اسلام پر کفر اور شرک کو ترجیح دیں تو ان کو جزیہ ادا کرنے کے لیے کہیں، یعنی ان کے مال میں مسلمانوں اور اسلامی حکومت کے واسطے ایک معمولی رقم طے کر دی جائے جس رقم کے بدلے مسلمان ان کی جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کریں گے۔ اگر وہ لوگ جزیہ دینے پر تیار نہ ہوں تو ان سے اس بات پر معاہدہ کریں کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش نہیں کریں گے۔ اگر وہ معاہدے پر تیار ہو جائیں تو ان سے لڑائی نہ کریں، لیکن اگر وہ معاہدے پر بھی تیار نہ ہوں تو پھر ان سے جہاد کریں تاکہ ان کی جانب سے اسلام اور مسلمانوں کو کوئی خطرہ نہ رہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اگر کوئی غیر مسلم امن لے کر اسلامی حکومت میں آ جاتا ہے تو ان سے لڑائی نہیں کی جاتی ہے، کیونکہ ان سے اسلام اور مسلمانوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔